الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ اسلامی بھائی جن کی ایک رکعت یا دو رکعتیں یا جماعت کے ساتھ ملنا ہے، انہوں نے کس طرح ملنا ہے، اس بارے میں آج ہم سنتے ہیں۔ امام مالک نسائی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی محجن نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں حاضر تھے۔ اذان ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی، وہ بیٹھے رہ گئے۔ ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانے ہوئی؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں تو، مگر میں نے گھر پڑھ لی تھی۔ ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھ کر مسجد میں آؤ اور نماز قائم کی جائے تو لوگوں کے ساتھ پڑھ لو اگرچہ پڑھ چکے ہو۔ امام مالک نے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مغرب یا صبح کی نماز پڑھ چکا ہے پھر جب امام کے ساتھ پائے اعادہ نہ کرے، یعنی فجر اور مغرب کی نماز جب اپنی پڑھ چکا ہو تو امام کے ساتھ اگر وہ مسجد میں آ گیا ہے اور جماعت قائم ہونے والی ہے تو اب دوبارہ نہ پڑھے، بلکہ جو پڑھ چکا ہے وہ اس کی ہو گئی۔ مسئلہ، تنہا فرض نماز شروع ہی کی تھی، یعنی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ مسئلہ، فجر یا مغرب کی نماز ایک رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہو۔ البتہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان دو نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں، اور نماز پوری کرنے کے بعد بنیت نفل بھی ان میں شریک نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں، اور مغرب میں اس وجہ سے کہ 3 رکعت نفل ہوتے نہیں، اور مغرب میں اگر شامل ہو گیا تو برا کیا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اور ملا کر 4 رکعت کر لے، اور اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ 4 رکعت قضا کرے جو نفل ہیں۔ فجر میں ایک رکعت پڑھ لی تھی، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، جماعت قائم ہو گئی تو اب توڑ کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، یا بھی ایک بھی نہیں پڑھی تھی اور جماعت قائم ہو گئی تو اب جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ لیں اور فجر میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لی ہوں تو اب نہ توڑے بلکہ اپنی نماز مکمل کرے، کیونکہ اب توڑے گا تو اب اس کے توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فجر میں تو ہوتی 2 رکعتیں، وہ 2 اس نے پہلے پڑھ چکا ہے، اور اب دوبارہ امام کے پیچھے شروع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ نفل فجر کے بعد ہوتے نہیں، اور مغرب میں 3 رکعت نفل نہیں ہوتے، 4 رکعتیں ہوں گی، تو اس لیے امام کے پیچھے اب دوبارہ نہ پڑھے۔ مسئلہ، مغرب پڑھنے والے کے پیچھے نفل کی نیت سے شامل ہو گیا، امام نے چوتھی رکعت کو تیسری گمان کیا اور کھڑا ہو گیا، اس مقتدی نے اس کا اتباع کیا، اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ تیسری پر امام نے قضا کیا ہو یا نہیں، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا مغرب میں امام کے پیچھے نفل کی نیت سے کھڑے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مسئلہ، 4 رکعت والی نماز شروع کر کے ایک رکعت پڑھ لی، یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو واجب ہے کہ ایک اور پڑھ کر توڑ دے کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، اور 2 پڑھ لی ہیں تو ابھی توڑ دے، یعنی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، اور 3 پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑے گا گناہگار ہوگا، بلکہ حکم یہ ہے کہ پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، جماعت کا ثواب پا لے گا، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا،
کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ 4 رکعت والی نماز ہے، اس نے اپنی شروع کر لی تھی، 1 رکعت پڑھ لی، جماعت قائم ہوگی تو اب توڑ دے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، یا 2 رکعتیں پڑھ لی اب بھی توڑ دے اور شامل ہو جائے۔ اور اگر 3 پڑھ چکا ہے تو اب واجب ہے کہ نہ توڑے بلکہ اپنی نماز مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے بعد اگر وہ نماز ظہر کی ہے یا عشاء کی ہے تو اب امام صاحب کے پیچھے نفل کی نیت کر کے 4 رکعت کی کھڑا ہو جائے اور اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن عصر کی نماز میں اپنی نماز پڑھنے کے بعد نفل کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑا نہ ہو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد بھی نفل جائز نہیں۔ مسئلہ، جماعت قائم ہونے سے مؤذن کا تکبیر کہنا مراد نہیں بلکہ جماعت شروع ہو جانا مراد ہے۔ مؤذن کے تکبیر کہنے سے قطع نہ کرے گا اگرچہ پہلی رکعت کا ابھی سجدہ نہ کیا ہو، پہلی رکعت کا بھی ابھی سجدہ نہیں کیا تو مؤذن نے اذان اور تکبیر کہنا شروع کر دی، تو اب تکبیر کہنے سے وہ نہیں چھوڑے گا بلکہ جماعت شروع ہو گئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ لیا، اب اگر 1 رکعت ہو گئی ہے تو توڑ دے، اور اگر 2 پڑھ چکا ہے فجر میں تو اب نہ توڑے بلکہ نماز پوری کرے، اور اگر 3 رکعتیں پڑھ چکا ہے 4 رکعتوں والی نماز میں تو اب نہ توڑے بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ مسئلہ، جماعت قائم ہونے سے نماز قطع کرنا اس وقت ہے کہ جس مقام پر یہ نماز پڑھتا ہو وہیں جماعت قائم ہو۔ اگر یہ گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جماعت قائم ہوئی، یا ایک مسجد میں یہ پڑھتا ہے دوسری مسجد میں جماعت قائم ہوئی، تو توڑنے کا حکم نہیں اگرچہ پہلی کا سجدہ نہ کیا ہو۔ اسی مسجد میں اسی جگہ پر جہاں پر یہ نماز پڑھ رہا ہے وہیں پر جماعت قائم ہوئی اور اسی نماز کی قائم ہوئی، جو یہ نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے اور ظہر کی ابھی اس کے خیال میں ہو گئی تھی جماعت، یا جو بھی معاملہ تھا اس نے اپنی نماز شروع کی، اب جماعت شروع ہو گئی تو اب تو توڑ سکتا ہے، اب توڑے اور جماعت میں شامل ہو۔ لیکن اگر یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے قضا اور جماعت قائم ہو گئی عصر کی، اب نہیں توڑے گا، کیوں؟ اس کی نماز اور ہے اور جو جماعت قائم ہو رہی ہے ان کی نماز اور ہے۔ یا یہ بندہ مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور گھر میں نماز پڑھتے پڑھتے جماعت شروع ہو گئی، اب یہ توڑے گا نہیں بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ مسئلہ، نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہوئی تو قطع نہ کرے بلکہ 2 رکعت پوری کر لے اگرچہ پہلی کا سجدہ بھی نہ کیا ہو، اور تیسری پڑھتا ہو تو 4 پوری کر لے۔ نفل شروع کیے تھے اور جماعت قائم ہوگی تو اب نہ توڑے بلکہ 2 رکعت پوری کر لے۔ اگر 1 رکعت پڑھ چکا تھا، 1 ابھی باقی ہے تو کیا کرے؟ وہ اپنا باقی جو 1 رکعت ہے اس کو بھی پورا کرے اور 2 رکعت پوری کر لینے کے بعد جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر 3 رکعت پڑھ چکا ہے، 4تھی رکعت میں ملنا ہے تو 4تھی اپنی مکمل کرے اور اس کے بعد سلام پھیرے اور جماعت میں شامل ہو۔ مسئلہ، جمعہ اور ظہر کی سنتیں پڑھنے میں خطبہ یا جماعت شروع ہوئی تو 4 پوری کر لے۔ جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا یا جماعت شروع ہو گئی، خطبہ یا جماعت شروع ہوئی اور اس نے پہلے سے 4 سنتیں پڑھنا شروع کر دی تھیں، تو اب نہ توڑے بلکہ پڑھتا رہے اور اپنی نماز مکمل کر لے۔ اور اگر اس کو جماعت جانے کا اندیشہ ہو تو پھر توڑ سکتا ہے، پھر تو توڑنا ضروری ہے کہ جماعت میں شامل ہوگا، جماعت میں ابھی وقت لگے گا، اس سے پہلے یہ اپنی سنتیں مکمل کر لے گا تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔